امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حامی تجزیہ کار چارلی قتل۔ امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ چارلی پر یوٹا یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ کی گئی۔ چارلی امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر بات کر رہے تھے۔ اسی دوران فائرنگ ہوئی اور گولی چارلی کی گردن میں لگی۔ ڈائریکٹر FBI نے بتایا کہ چارلی پر فائرنگ کرنے والا شخص یونیورسٹی کا ہی طالب علم ہے جسے گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ چارلی کے قتل پر امریکہ میں 3 روزہ سوگ۔ صدر ٹرمپ نے سیاسی انتہا پسندوں کے خلاف ملکگیر کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن، کیملا ہیرس اور اوباما کی بھی چارلی کے قتل کی مذمت۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان اور ترکیہ کا اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحرک دورے قطر پر جلد روانگی متوقع۔ دوحہ میں ترک صدر اردوان سے ملاقات کا بھی امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ امیر قطر سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر بارش۔ صدر آئی چندری گڑھ روڈ پر تیز بارش۔ شاہراہ فیصل سمیت متعدد علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ ملیر اور لیاری کی ندیوں کا پانی بستیوں میں داخل۔ ٹھدو ڈیم اوور فلو ہونے سے سپر ہائی وے سے متصل آبادیاں زیر آب۔ گڈاف ٹاؤن کی کونکر ندی میں 7 افراد ڈوب گئے۔ ماں بیٹے سمیت 3 افراد کی لاشیں نکال دی گئی، 4 تاحال لاپتہ۔ جلال پور پیروالہ کو بچانے کے لیے اچ شریف روڈ توڑ دیا گیا۔ متاثرین کو ریسکیو کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی۔ ڈوبنے والے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ جلال پور پیروالہ کے نواحی علاقے کا سپر بند ٹوٹ گیا۔ عمر پور، عنایت پور سمیت دیگر قریبی بستیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شہر میں لگائے گئے 8 میں سے 6 فلڈ ریلیف کیمپ سیلاب میں بہہ گئے۔ ہیڈ پنچنر پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 6,68,000 کیوسک تک پانی پہنچ گیا۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، شدت 4,72,000 کیوسک ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جلال پور پیروالہ کے سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان۔ مریم نواز کا ملتان اور جلال پور پیروالہ کا دورہ، علاقے میں سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرین کو لوٹنے والے نجی کشتی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کراچی میں 2 ٹریفک حادثات، ڈمپر ڈرائیور جام بحق، 14 افراد زخمی۔ رینالہ خرد میں 2 مال گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، اسسٹنٹ ڈرائیور دم توڑ گیا۔ ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی۔ حادثے میں انجن اور متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کے آمد و رفت معطل۔ قطر پر حملے کے بعد امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم پر اظہار برہمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے نیتن یاہو کو فون۔ امریکی صدر نے کہا کہ قطر پر حماس پر حملہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ نیتن یاہو نے موقف اپنایا کہ ایک موقع ملا جسے استعمال کیا۔ ادھر اسرائیل نے قطر پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے دی۔ امریکہ میں تعینات اسرائیلی سفیر نے قطر پر دوبارہ حملے کا اشارہ دیا، کہا اگر ہم نے انہیں اس بار نہیں مارا تو اگلی بار ضرور ماریں گے۔ تباہ حال غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، 7 رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا۔ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے، 72 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ امداد کے منتظر 10 فلسطینی بھی اسرائیلی حملوں میں شہید، 59 زخمی ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بچے سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اور ایشیا کپ میں بھارت نے UAE کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 58 رنز کا معمولی ہدف بھارت نے صرف 5 اوور میں حاصل کیا۔ میگا ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کا ٹاکرا ہوگا۔ دبئی اسٹیڈیم میں میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ روس کا یوکرین پر فضائی حملہ، 24 اموات رپورٹ۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس نے پینشن لینے والے معمر افراد کو نشانہ بنایا۔ گائیڈڈ بم سیدھا عام شہریوں پر گرایا گیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ادھر یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا کہ روسی میزائلوں میں امریکی اور یورپی ساختہ پارٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ روس کا پابندیوں کے باوجود میزائلز میں امریکی اور یورپی پارٹس کے استعمال پر اظہار تشویش۔
چینی اور امریکی وزرائے دفاع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے چینی ہم منصب ڈانگ جن کو کال کی۔ دونوں رہنماؤں کا دفاعی تعلقات کو برابری کی بنیاد پر جاری رکھنے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا۔ امریکہ کے بحر الکاہل میں اہم مفادات ہیں۔ امریکہ چین میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا۔ پیٹ ہیگسیت اور چینی ہم منصب میں مزید بات چیت پر اتفاق ہوا۔ قطر حملے پر UN سلامتی کونسل کا ہونے والا اجلاس ملتوی۔ سلامتی کونسل نے قطر کی درخواست پر اجلاس ملتوی کر دیا۔ آج ہونے والے اجلاس میں قطری وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس بلانے کی درخواست پاکستان اور الجزائر نے کی تھی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کی امیر قطر سے ملاقات۔ قطر کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں قطر کی سرزمین پر اسرائیلی حملے کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی آج دوحہ روانہ ہوں گے۔ مجلس شورا اجلاس سے خطاب میں محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیلی حملے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اپنے دفاع میں اٹھائے گئے ہر قطرے اقدام کے ساتھ ہیں۔ پولینڈ نے پہلی بار فضائی حدود میں داخل ہونے والے مشتبہ روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ مشتبہ روسی ڈرونز مار گرانے میں نیٹو اتحادیوں کے جنگی طیاروں نے بھی مدد کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ پولش وزیر اعظم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایک ڈرون گھر پر گرنے سے چھت تباہ ہوئی، دیگر ڈرونز کھیتوں میں گرے۔ اسرائیل کے یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے، جہاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 131 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے پہاڑوں کے درمیان خفیہ مقام پر حملہ کیا۔ خفیہ مقام حوثیوں کا ممکنہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے صنعا کی ایک بلڈنگ کو بھی نشانہ بنایا۔ حوثی فوج نے ایک اسرائیلی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ فرانس میں مظاہروں کے بعد حالات کشیدہ۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، بعض مقامات پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ شدت پسندوں کا فرانسیسی وزارت داخلہ کی عمارت پر حملہ اور توڑ پھوڑ۔ مظاہرین نے پولیس پر بھی حملہ کیا۔ مہنگائی، عدم مساوات اور حکومتی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی۔ دوسری طرف نئے فرانسیسی وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا۔ فرانسیسی صدر نے وزیر دفاع کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔